بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب سے ہم 7واں انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ انٹرویو ہمارے پاس یہ عبدالس جو صحابی تھے حضرت مسیح السلام کے عبدالستار خان صاحب المعروف بزرگ صاحب، یہ ان کے چھوٹے بھائی مہروز خان صاحب عرف میرو، یہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے۔ تو ان کے متعلق آج ان کے حالات کے بارے میں وہ آج بیان فرمائیں گے، تو وقت شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے جو خاندان تھا، وہ دیندار خان کے 4 بیٹے تھے، اور ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالغفار خان تھا، جس کا بعد میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد عبدالستار خان صاحب جو معروف تھے بزرگ کے نام سے، ان کے میں نے حالات کچھ عرض کر دیا ہیں۔ اب ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا مہروز خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت صحت مند، بڑے جوان اور بڑے دلیر تھے۔ جب حضرت عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت ہوئی تو 1 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں، ان کو اپنے شہر میں خوست میں جو سید گاہ ہے وہاں دفن ہونا چاہیے، اور بغیر کسی کو بتائے یہ مہروز صاحب کابل چلے گئے، اور وہاں کابل جا کے انہوں نے پتہ کر لیا کہ کہاں ان کی شہادت ہوئی تھی، کہاں ان کی لاش نیچے ہے یا جہاں بھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے، یہ جو احمد نور کابلی تھے، انہوں نے غالباً کہیں اور چھپا دی تھی۔ انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈ لی، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ خوست کیسے لے کے جائیں۔ تو ان کو مدد کی ضرورت تھی، کوئی مزدور ہو یا کوئی جانور ہو۔ تو اس وقت کابل میں ہیضہ پھیلا ہوا تھا، اور دوسرے ویسے بھی چونکہ خاموشی میں کام کرنے والا تھا، پبلک میں آتے تو مصیبت بن جانی تھی۔ ان کو ایک پورا دن ان کا لگ گیا، وہاں سے انہوں نے لاش اٹھا کے ایک اور جگہ رکھی، لیکن پھر ان کو کوشچن بتایا گیا کہ آپ کو مدد آ جائے گی۔ چنانچہ ان کو ایک مزدور مل گیا، جانور بھی مل گیا، اور یہ اس پہ حضرت شہید اعظم کی لاش کو رکھ کے تو یہ خوست لے آئے، اور خوست سید گاہ میں جہاں ان کا مدرسہ وغیرہ تھا، وہاں انہوں نے لاش دفن کر کے تو اس کو ہموار کر دیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو کہ یہاں کوئی چیز دفن ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت عبدالستار شہید کا ایک اور شاگرد تھا، عجب خان تحصیلدار، اس نے کہا نہیں، یہ اتنے بزرگ آدمی کی اس طرح خفیہ لاش نہیں رکھنی چاہیے۔ اس نے پختہ کر دیا۔ جب اس قبر کو پختہ کیا گیا، لوگوں کو پتہ لگا تو وہاں ہجوم آنے شروع ہو گئے، چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے، اور وہ جو مشرکانہ حرکتیں ہیں وہ بھی شروع ہو گئیں دھڑا دھڑ۔ اور جب اس کی شہرت ہوئی کہ یہاں شہزادہ صاحب دفن ہے، تو کابل والوں کو بھی پتہ لگ گیا۔ ان کو جب پتہ لگا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو مہروز ہے وہ لے کے گیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو مہروز کو پکڑا اور کابل لے آئے، اس کو جیل میں کر دیا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ حضرت شہزادہ صاحب کی لاش کو یہاں سے نکال کے یا تو آگ لگا دی جائے یا کسی ان کی ہڈیوں کو کسی دریا میں پھینک دیا جائے۔ ایک روایت یہ ہے، اور تحریراً یہی روایت آتی ہے، لیکن میں نے سید نعمت اللہ صاحب جو ہمارے واقف زندگی ہیں اور گانا میں اس وقت پروفیسر ہیں، ان سے پوچھا تھا
کہ یہ کیا بنا ان کی لاش کا، تو انہوں نے کہا 3 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ ان کو دریا برد کر دیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کسی ان کے رشید نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے شاگرد نے ان کو وہاں سے نکال کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ خود حکومت نے ہی کسی اور جگہ دفن کر دیا جہاں کسی کو علم نہیں۔ بہرحال یہ 3 روایات ہیں جو نعمت اللہ صاحب نے مجھے بتائے۔ بہرحال اس کے بعد مہرو صاحب کو لے گئے وہاں کابل لے گئے، اور انہوں نے ان کی سزا یہ ان کے جرم کی سزا انہوں نے یہ کی کہ کانوں میں کیل لگا دیے۔ کن کو لے گئے؟ مہروز صاحب کو۔ مہروز صاحب، ہاں جی، جنہوں نے ہاں جی، تو ان کو انہوں نے کانوں میں اور ہاتھوں میں کیل لگا کے تو لٹکا دیا ایک لحاظ سے، اور صبح ان کو ایک گدھے کے اوپر بٹھا کے ان کو منہ کالا کر کے اور گلے میں ہڈیوں کا ہار ڈال کے تو کابل میں پھیلاتے تھے روزانہ، اور پھر جسمانی تکلیف بھی دیتے تھے۔ ایک دن وہاں کے تھانے دار نے کہا کہ مہروز صاحب اب وہ وقت آ گیا کہ اب ذبح ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بالکل میں تیار ہوں، میں صداقت کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نے امام وقت کو مانا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں اگر میری شہادت ہو جائے۔ بہرحال وہ چونکہ بار بار ان کو مختلف جانوروں پہ بٹھاتے تھے، گدھے پہ بٹھاتے تھے، ان کی پشت زخمی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اب اس کو مطلب گدھے پہ بھی ہم بٹھا نہیں سکتے، تو انہوں نے پھر بہت ان کو جسمانی تکلیف دی، اور ایک لحاظ سے جیسے کہتے ہیں نا مردہ سمجھ کے پھینک ہی دیا۔ تو ان کی اہلیہ کو پتہ لگا کہ میرے خاوند کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ہوش میں تھیں اور بہت دلیر خاتون تھیں، وہ پھر اکیلی گئیں، کابل گئیں، اور پھر ان کے بعض رشتہ داروں سے کچھ پیسے لے کے ان پیسوں کو انہوں نے استعمال کیا جیسے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی جسم کو اٹھا کے جیسے بھی زخمی تھے وہ خوص لے آئیں، اور کہتے ہیں ان کو پھر صحت مند ہونے میں 1 سال لگا، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت صحت مند اور جوان تھے، ان کی کمر مستقلاً ٹیڑھی ہو گئی۔ بہرحال ان کی ایک خاص خوبی جس کا ذکر شہزادہ عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادے قدسی صاحب نے کیا ہے، ابو الحسن قدسی صاحب نے، یہ میرے استاد بھی رہے ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہوا ہے، بہت درویش آدمی تھے۔ انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اکثر لوگوں کا علم نہیں، جب ہمیں پکڑ کے یہ جیل میں ڈالا انہوں نے کابل میں، تو اس وقت یہ شخص اکیلا چھپ کے آتا تھا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ پھر جب میں جلا وطن کر دیا ترکستان، تو یہ ہماری کچھ زمینیں تھیں بنو نورنگ میں، وہاں کی کوئی آمد تھی یا وہ بیچ دیتے ہوں گے ایسا ایسا کر کے، جو بھی صورت تھی، تو وہ سرمایہ لے کر یہ پیدل ترکستان آتا تھا، اور جو پیدل چلنے کا عرصہ تھا تقریباً 2.5 اور 3 ماہ میں یہ وہاں پہنچتے تھے۔ اور مہروز خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال ہر سال ان کی خدمت کی، حضرت شہید کے خاندان کی۔ اس کے بعد جب ان کی جلاوطنی ختم ہو گئی تو یہ خود بھی پھر غالباً 1921 میں یہ قادیان آ گئے، اور قادیان آ کے ہمارے گھر کے ساتھ ہی، یعنی ساتھ کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر کی دیوار اور ان کے مکان کی دیوار سانجھی تھی۔ یہ اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کے پاس عبداللہ خان صاحب کے گھر میں ٹھہرے، اور وہاں پھر انہوں نے عبدالستار صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، بزرگ
ان کی خدمت بھی یہ کرتے تھے اور سارا دن قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے بڑی آواز میں۔ تو یہ جب فوت ہوئے تو حضرت مسلم موعود نے ان کی وصیت نہیں تھی، لیکن ان کو بشری مقبرہ میں دفن ہونے کی اجازت تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ ان کا انجام بھی بہت اچھا ہوا۔ تو یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ اب ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، ان کا نام تھا عبدالغفار خان۔ عبدالغفار خان صاحب کی وہ بھی پاکستان قادیان تشریف لے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی مہروز خان صاحب اور عبدالستار صاحب نے تو شادی کی نہیں۔ مہروز خان صاحب کی بیوی تھی لیکن اولاد نہیں تھی، لیکن عبدالغفار صاحب کی اولاد تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قادیان میں آگے ہوئے تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی عائشہ پٹھانی۔ یہ عائشہ پٹھانی کے نام اس وجہ سے زیادہ مشہور ہے، بلکہ کئی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تصویر دکھائی گئی شہزادہ عبداللطیف صاحب کی، اور اس میں شبہ تھا کہ یہ تصویر واقعی ان کی ہے یا نہیں ہے، تو عائشہ پٹھانی ان کے پاس رہی ہوئی تھی 6-7 سال، ان کے گھر پلی ہوئی تھی۔ تو اس نے تصدیق کی کہ نہیں، یہ تصویر درست ہے، یہ حضرت شہزادہ صاحب کی ہے۔ دوسرے جو عائشہ پٹھانی میں خوبی تھی، ان کے گھر میں ایک مجلس لگی رہتی تھی قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی، اور بڑی قادیان میں تو ہر جگہ ہر گھر میں ایک مدرسہ ہی ہوتا تھا۔ ہم نے قرآن مجید ناظرہ جو ہے وہ لجنہ سے پڑھا ہوا ہے، مردوں سے نہیں پڑھا ہوا۔ قادیان میں ہر جگہ یہی تھا، سب بچے اور بچیاں جا رہی ہیں، کوئی مدرسہ میں پڑھی، انہوں نے گھروں میں پڑھی۔ تو عائشہ پٹھانی کے گھر میں میں بھی جاتا رہا ہوں، ہمارے پڑوسی تھے۔ اور یہ جب آ گئی ننکانہ میں، تو ننکانہ میں بھی اکثر غیر احمدی بچے اور بچیاں نے انہی سے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، عائشہ پٹھانی سے۔ عائشہ پٹھانی کی پھر شادی ہو گئی غلام رسول صاحب شیر فروش سے، یہ بھی صحابہ میں سے تھے، اور یہ بھی شاگردوں میں سے تھے حضرت عبداللطیف شہید کے۔ یہ اتنے دیانتدار تھے کہ یہ دودھ خریدتے نہیں تھے کسی سے، ان کی دکان تھی بالکل مسجد والے کے ساتھ ہی، بلکہ یہ جو ان کی دکان تھی سوڈا واٹر کی، عبدالباسط صاحب شاہد کے والد صاحب کی، عبدالرحیم درویش، ان کے ساتھ ہی پہلو میں ان کی دکان تھی، اور ان کی دکان میرا خیال ہے کہ 9 بجے تک ختم ہو جاتے تھے۔ اتنا کیوں لگا ہوتا تھا ان سے، سارے ہر شخص کو کوشش کرتا کہ ان کی دکان سے دودھ خریدیں، کیونکہ ہر شخص کو یقین تھا کہ 100% خالص ہے، کیونکہ وہ دودھ خریدتے نہیں تھے، خود جاتے تھے گاؤں میں اور جا کے دھوتے تھے، لے کے آتے تھے۔ اور دوسری خوبی جو تھی ان میں وہ یہ تھی کہ یہ صبح کے وقت جب نماز کو جاتے تھے، تو ہمارے پڑوسی بھی تھے، تو ان کا بیٹا عبدالکریم، اس نے مال فاضل بھی کیا، ہم سے 1 سال سینئر تھا، سید عبدالرشید صاحب کا کلاس فیلو تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھو۔ تو صبح کی نماز کے لیے ہمارے پاس گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، میں شاید کسی گھر میں بھی نہیں ہوتی ہوگی، تو بیداری کے لیے مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کا بڑا احسان تھا۔ یہ دونوں گزرتے تھے، عبدالکریم صاحب اور ان کے والد یہ شیر فروش جو تھے، تو ان کا خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت، یہ جتنے بھی تھے ان کے شاگرد، ان میں وہ غلام رسول صاحب تھے نا، غلام رسول شیخ، غلام رسول صاحب، ہاں جی، تو یہ بڑے بزرگ آدمی تھے، اور اتنی شہرت تھی ان کی خالص کو، میں نے خود دیکھا کہ گاؤں میں سے بعض دفعہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بڑا برتن ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں، گھر میں وہ لے کے آ جاتے تھے کہ خان صاحب دودھ خرید لو، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے کیا پتہ اس میں کیا ہے، میں وہ دودھ وہ بیچتا ہوں اور وہ خریدتا ہوں جو میرے سامنے دہایا جاتا ہے۔
تو میں کسی اور سے نہیں خریدتا، اور کبھی انہوں نے نہیں خریدا ہے۔ اور اتنی شہرت تھی ان کے خالص دودھ کی کہ 9-10 بجے تک ختم ہو جاتی تھی ان کی دکان، مطلب اس کے ہم گھر سے چلے جاتے تھے کہ بھئی اب گاہک تو آنا کوئی نہیں۔ تو یہ جو ایک خاص ٹبر تھا کہنا چاہیے ان کے حضرت عبدالرسول شاہ کے شاگردوں کا، یہ اکثریت ان کی قادیان آگے ہوئی تھی، اور یہ بڑے پھر اللہ تعالیٰ بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی۔ اسی طرح عبداللہ خان صاحب جو ان کے کیا نام تھا، نام ہی بھول جاتا، عبدالغفار خان صاحب کے بیٹے، یہ بھی صحابی تھے، پھر درویش بنے، اور یہ بھی 22 جمعہ قادیان میں دفن ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ان کے میں نے ان کا تیسرا بیٹا بھی تھا، چوتھا بیٹا بھی تھا، لیکن وہ دوسری والدہ جو تھا اس نے بیعت نہیں کی تھی، وہ قادیان ضرور ہے، چلا گیا واپس، لیکن جنہوں نے بیعت کی یہ تینوں بھائی ایک ہی والدہ کے تھے، عبدالغفار خان صاحب اور عبدالستار خان صاحب اور محمد مہروز خان صاحب، یہ تینوں بھائی۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ محترم خان صاحب کا 7ویں قسط ہے یہ ان کے انٹرویو کی۔ تو یہ میں نے جو اپنے چینل ندائے اپنے مومن ناروے کے لیے ریکارڈ کیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ آج یا کل اس انٹرویو کو سنیں گے، اور محترم کمال صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور خاک سر کو بھی کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ بزرگوں کے انٹرویو کر کے جماعت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ حافظ۔